ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਰ ਚੋਣ ਲਈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਏ ਮੈਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਸਜਾਏ ਮੈਂ, ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰ ਲਟਕਾਏ ਮੈਂ, ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰ ਲਟਕਾਏ ਮੈਂ। ਕੈਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਮੈਂ, ਕੈਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਮੈਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ। ਔਖੇ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਅਲਵੀ, ਔਖੇ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਅਲਵੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਔਖੇ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਅਲਵੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਰੁੱਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آغا ساجد شاہ۔ معاذ علوی تھے ننے نعت خواں جنہوں نے بڑے خوبصورت کلام کو بڑے خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پیش کیا۔ ناظرین، آج ایک بار پھر اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ، فطرات اور عطیات کے حوالے سے۔ اسلام میں کیا قوانین ہے، کیا طریقہ کار رائج ہے، کن حوالوں سے کس مال پر زکوٰۃ لگتی ہے، کتنی لگتی ہے، فطرانہ دینے کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ فطرانہ عمومی طور پر عید والے دن نکالا جاتا ہے۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ رمضان میں، رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے شروع ہونے سے قبل اگر فطرانہ دیا جائے تو وہ لوگ بھی جن کو فطرانہ دیا جاتا ہے، جن پر فطرانہ لگتا ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں؟ اس حوالے سے شریعت میں کیا گنجائش موجود ہے؟ دیگر عطیات جو دیگر اداروں کو دیے جاتے ہیں، ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے شرعی اور قانونی پوزیشن کیا ہے، اور کس طرح سے کون سی جماعتیں ہیں، کون سے ادارے ہیں جن پر یہ عطیات نہیں لگتے؟ اور بڑا امپورٹنٹ سوال آج ہم ڈسکس کریں گے صدقات کے حوالے سے۔ صدقہ سادات برادری پر حرام ہے۔ اگر صدقات جب اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اور وہ اکٹھے کسی ادارے کو دیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کسی سید تک یہ صدقہ پہنچ جائے تو اس حوالے سے شرع کیا کہتی ہے؟ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر علامہ محمد عمران قادری پنجتری صاحب، آپ کو ویلکم کہیں گے۔ ان کے ساتھ آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں بابا محمد شفیق ڈوگر، جو کہ چیئرمین ہیں ہوا شیلٹر ہوم کے، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ جبکہ آج کے ہمارے تیسرے جو گیسٹ ہیں معروف نعت گو شاعر، پہلے بھی پروگرام میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، محمد اکرم علوی صاحب، جو کہ بہت ساری کتابوں کے نعت جو لکھی ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو زکوٰۃ اور فطرات کا نظام شریعت نے دیا، بیسک اس کا مقصد یہی ہے عمراء سے، امیروں سے دولت اکٹھی کی جائے یا ان سے غریبوں کا حق لیا جائے اور ایک مناسب، ایک واضح شرع کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو شریعت میں اس ترتیب کی کیا ہے؟ کون سا مال ہے جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے اور کتنے عرصے بعد لگتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ساجد شاہ صاحب آپ کو اور جی این این کی پوری ٹیم کو کہ اس پلیٹ فارم سے آپ پوری دنیا میں محبتیں بکھیرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دیرائن کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ قبلہ شاہ جی دیکھیں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر اور اللہ کے لرائے طیب و طاہر کتاب کے اندر ہر چیز واضح ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انما الیتامی والفقراء والمساکین، اور اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی عموماً انٹرو میں آپ نے جو بات کی اسی میں ایک بات تھوڑی سی اور ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ خصوصاً لوگ جو ہے وہ رمضان میں آخری جب عید کی چند گھڑیاں رہتی ہیں اس وقت زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور صدقہ فطر بھی دیتے ہیں. عموماً ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور لاتعداد علماء کرام کی تعلیمات سے ہمیں اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خصوصاً آپ رمضان کے پہلے عشرے میں آپ صدقہ فطر بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، تاکہ جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو مستحق ہیں، وہ عید کی خوشیوں میں اپنے بچوں کو آپ کی خوشیوں میں جو ہے شریک کر سکیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عید سے چند گھنٹے پہلے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. یہاں تک ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد فطرانہ دیا جاتا ہے. نہیں، دیکھیں شریعت کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے آپ فطرانہ ادا کریں. اگر کوئی بندہ عید کی نماز کے بعد فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے دیکھیں قربانی جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حدود ہے. اگر اس کے بعد آپ جانور ذبح کریں وہ تو آپ اپنے گوشت کے لیے اس کو ذبح کریں گے، قربانی کے زمرے میں نہیں آتا. قربانی کے زمرے میں نہیں آتا. سیم اسی طرح جو ہے یہ فطرانہ بھی ہے، یہ آپ نماز عید سے پہلے نماز عید سے کتنا پہلے دے دینا چاہیے مناسب؟ جیسے بھی آپ نے کہا کیا رمضان شروع ہوتے ہی فطرانہ بھی دے دینا چاہیے؟ ریسنٹلی میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں تھا، وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ کوشش کریں آپ رمضان کے پہلے عشرے میں ادا کریں، اس کی فضیلت بھی بڑی ہے. دیکھیں اگر کسی رمضان میں کوئی مستحق ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا قبلہ شجی کھانا موجود ہے نہیں ہے، اگر آپ فطرانہ پہلے عشرے میں ادا کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے گھر کے لیے ساز و سامان بھی خرید لے گا اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی بنا لے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹیلر ماسٹر وہ آخری عشرے میں تو کپڑے لیتے نہیں، تو کوشش یہ کریں کہ پہلے عشرے میں آپ فطرانہ ادا کریں تاکہ جو مستحق ہیں، جو غرباء ہیں، ان میں پراپر وہ آپ کی مال اور زکوٰۃ ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ بھی. اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں آپ سے بریف جاننا چاہوں گا، چونکہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو لوگ بار بار سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں اور جس میں ہمیشہ ابہام باقی رہتا ہے. تھوڑا سا شارٹ کٹ میں بتائیے گا، زکوٰۃ کس مال پر کتنے عرصے کے اندر فرض ہے؟ بڑا جینون سوال آپ نے کیا اور قوم بھی جاننا چاہیے. یہ سوالات اکثر آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کہ دیکھیں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7 تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے، اور یا ہو یا نہیں، دونوں اکٹھی ہونا ضروری ہے، چاندی بھی ہو سونا بھی ہو، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو؟ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی ہو. اگر آپ کے پاس 52 تولہ جو ہے چاندی نہیں ہے، 7 تولہ آپ کے پاس جو ہے نا زیور موجود ہے، سونا موجود ہے، تب بھی آپ جو ہے نا زکوٰۃ دینا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس مکان ہے، اتنی رقم بنتی ہے جو 7 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کے برابر میں مقدار میں ہو، تب بھی آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. تو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک المیہ شاہ صاحب کہ میں نے خصوصاً یہ دیکھا ہے کہ ہماری کنٹری میں جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو یا تو اپنے غیر مسلک یا غیر مذہب ڈکلیئر کر کے وہ اماؤنٹ بینکوں سے نکال لی جاتی ہے، جب زکوٰۃ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہی اماؤنٹ جو ہے وہ لوگ دوبارہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے. لیکن دیکھیں ہمارے اصل میں ایک چیز میں آپ کی کریکشن کر دوں، جہاں تک میرا اس میں انفارمیشن ہے، میرا نالج ہے، وہ غیر مذہب کو ڈکلیئر کرنے کا مقصد، اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اگر اپنا مذہب نہیں کہیں گے اس کو بلکہ فقہ کہہ لیں گے، ان کو فقہ اگر چینج کر لیں گے تو ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ چونکہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو بینکوں میں زبردستی اماؤنٹ زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لی جاتی ہے وہ مستحقین تک اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی، شاید مس یوز ہوتی ہے، وہ کنسپٹ ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود دیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب اقدام ہے؟ نہیں شاہ صاحب، بالکل آپ نے بڑا اچھی بات آپ نے کی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہمارے نظام میں یہ سودی نظام ہے. شریعت کے اندر دیکھیں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے
یہ جیسے انسان جو نا اپنے جسم کو پاک و صاف کرتے ہیں، یہ مال کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو کوشش کریں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بینک کے اندر جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ مستحقین تک نہیں پہنچتی. آپ اپنے مال میں سے بے شک اپنی مرضی سے اپنی تسلی سے آپ اپنی اماؤنٹ بے شک بینک سے نکال لیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جو مستحقین ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے عزیز و قارب میں دیکھیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو فقراء ہیں. سب سے پہلے دین اسلام ہمیں جو سبق دیتا ہے، شریعت مطہرہ کے اندر روشنی کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے جو عزیز و قارب ہیں، اپنے سب سے پہلے اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیں، پھر آپ اپنی سٹی میں دیکھیں. یہ پراپر ایک نظام موجود ہے. ایک چیز اور کنفیوژن یہاں پر ہے، شریعت کے اندر کہیں پر ریاست کو زبردستی عوام سے اس طرح سے زکوٰۃ لینے کا نظام اجازت موجود ہے جیسے پاکستان میں یہ طریقہ رائج ہے؟ جی بالکل، اسلام کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ریاست کو اجازت نہیں، ریاست کو اجازت نہیں ہے، ریاست کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اپنی ہر بندہ خود رسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور دیکھیں، اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، اگر ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر، اس کنٹری کے اندر جو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، اگر پراپر بینکوں کے ذریعے یہ زکوٰۃ منتقل ہوتی تو آج آپ کو روڈوں اور فٹ پاتھوں کے اوپر جو ہے اس وقت مانگنے والے آپ کو نہ ملتے، بھکاری نہ ملتے. اتنا اماؤنٹ اور اتنا پیسہ آلریڈی ہمارے ملک میں موجود ہے. اگر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس زکوٰۃ کے پیسے کو ڈیلیور کیا جائے تو یقیناً اس پاکستان کے اندر کوئی بیکاری آپ کو نہیں ملتا. بہت شکریہ. ابا جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ہوا شیلٹر ہوم کے چیئرمین ہیں، اس کو اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ یتیم اور مسکین بچیاں موجود ہیں، بچے چھوٹے موجود ہیں، لاوارث لوگ موجود ہیں. یقیناً ایدھی صاحب کی وفات کے بعد آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کے پاس جو عطیات اور صدقات پہنچتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت جو آپ کو ڈیلیور کر رہی ہے وہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ ریاست کے ذریعے جو آپ کو ملتے ہیں یا ملنے چاہیے، یا لوگ خود سے آ کے دیتے ہیں، اپنی ایمانداری سے دیتے ہیں اور اپنی تسلی کرتے ہیں، وہ مناسب ہے؟ جی پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور CNN ٹیلی ویژن کا پوری ٹیم کا، کہ آج مجھے آپ نے بلایا. جہاں تک بات آتی ہے میرے بھائی کی بھی، جیسے انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر سرکار کی اس میں سے زکوٰۃ اگر صحیح جاتی تو ہمارے یہاں پہ لاکھوں اور کروڑوں بچے ننگے پاؤں سڑکوں پر، وہ بچیاں جو کہ 10 11 15 20 سال کی بچیاں جو ہے نا، وہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں بھیک مانگتی ہیں اور آج بھی اشاروں پر کھڑی ہیں، اور وہ بچے پلوں کے نیچے بیٹھے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے ادارے موجود ہیں کہ ان کے لیے فنڈ بھی آ رہے ہیں، اور ان کے لیے آفس بھی بن چکے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھی. مگر کوئی ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں پر یہ پروفیشنل بیگر کو اصل میں ان کو ختم کیا جا سکے، یا ریاست نے ابھی تک کوئی ایسی نہیں. مگر ایک ریاست نے جو پناہ گاہیں جیسے بنائی ہیں کہ انہوں نے اب بنائی ہیں، ہم نے تو کیونکہ شیلٹر ہوم، یہ ایک ہم محکمہ سوشل ویلفیئر سے، میں اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن میں رجسٹرڈ ہوں، اور ہم پنجاب لیول پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے پاس خواتین، بچے، بوڑھے اور مختلف لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں. صاحب دیکھتے لوگ یہ ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوگا. اگر وہ بینک سے پیسے نکلواتے ہیں، یا کسی مدرسے میں دے رہے ہیں وہ پیسے، یا کسی ٹرسٹ میں پیسے وہ دے رہے ہیں، مجھے جو لوگ دیتے ہیں وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں بھی ایک بزنس مین ہوں، کیونکہ میں کیبل آپریٹر بھی ہوں، اور میرا مطلب NGOز بھی ہے، اور جس حوالے سے میں دیتا ہوں، میرے کیبل آپریٹر بھائی بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے دیتے بھی ہیں، کیونکہ میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا. بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ کہیں صحیح جگہ پہ خرچ ہو. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی نے پیسہ دیا، جیسے کئی بچے ہیں، اگر ہمارے پاس معدود بچے بھی آ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ایسی ہیں، اور بعض دفعہ تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو روڈ پر چلا جا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہسپتالوں میں جو ایمرجنسی میں ہے، کیا وہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے. وہاں پہ بھی تو زکوٰۃ ہے. اور 111 222 کا جو ادارہ ہے اگر وہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بہت زبردست ایک ادارہ ہے، کہ جس کے تحت میں اور آپ، چاہے ہمارے جیب میں پیسے اس وقت نہیں ہوتے، یا اس وقت ایکسیڈنٹ میں کوئی چھین کر لے جاتا ہے، تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے، کہ ایسی جگہ پر اگر کوئی صحیح جگہ پہ. کہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں
جیسے میری آرگنائزیشن ہے اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن ہمر شیلٹر ہوم فاؤنڈیشن، اس طرح بہت ساری تنظیمیں ہیں جیسے خون کے یہ بلڈ ڈونیشن لگا رہے ہیں، ہم کیمپ لگاتے ہیں، اس میں آ جاتی ہیں، اولڈ ایج ہوم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اصل میں، جو میں کہوں گا کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ کہاں پر جا کر صحیح خرچ ہوگی اور کس ادارے میں دینی چاہیے. دوسرا، آج کل میں ایک اور آپ کو نشاندہی کروں کہ یہاں پہ تو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بچہ اور بچی جس کو تھوڑا سا ہوش آیا اس نے ایک میسج بناتے ہیں کہ وہ جناب ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں اور وہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. ریاستی ادارے پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے خاص ہیں، طور یہ پہ نہیں یہ دیکھتے. کرونا کے دنوں میں یہ چیزیں کورونا بڑی کے ہیں، دنوں پچھلے میں سال آپ سے نے یہ چیزیں دیکھا بہت ہوگا کہ زیادہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے اپنے موبائل میں جو ہے وہ ایک میسج بنایا اور دیکھا ایک تنظیم کو اور جناب وہ شروع کر دیا ذاتی بینک ذاتی اکاؤنٹ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ذاتی ایزی پیسہ یہ ذاتی ایس ایم ایس یہ ذاتی بینک قابل اکاؤنٹ اعتبار میں ہے. کیا آپ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، راشن مانگ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے؟ یہاں پہ وزیر داخلہ کہاں پہ ہے، یہاں پہ یہ چیزیں کہاں پہ ہیں؟ ایک رجسٹرڈ ایک این جی اوز ہے، اس میں ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ کرتے ہیں. اور آج کل تو اکاؤنٹ بھی اتنی جلدی جو ہے نا وہ نہیں کھلتے بینکوں میں. لوگوں کو چاہیے بیسکلی کہ یہ جو خواتین گھر گھر پہ مانگتی پھر رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، ان کی بجائے آپ نے پیسہ اپنا زکوٰۃ دینی بھی ہے. لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ دیتے ہوئے اکاؤنٹ میں کہ ہمیں ٹیکس مس یوز ہو جاتی ہے، ٹیکسیز ہوتی ہیں. نہیں، آپ کے ادارے کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے زکوٰۃ کی مد میں، عطیات کی مد میں ڈائریکٹ تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا طریقہ کار ہم جاننا چاہ رہے ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا ابھی تک جو جسٹلی جو صحیح ایک طریقہ کار ہے نا، وہ کسی بھی ادارے کو وہ واضح نہیں ہو رہا. اگر کہیں جا رہا ہے وہ وہاں پہ صحیح طریقے سے خرچ جو ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اگر جا رہی ہے تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں. اب گورنمنٹ ادارہ میرے پاس میرے آرگنائزیشن کو تو کچھ نہیں دے رہا کہ میں گورنمنٹ کی کہاں پہ خرچ کروں گا یا کہاں پہ دوں گا. مجھے جو لوگ دے رہے ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں ایک رجسٹرڈ ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور ایک بہت عرصے سے چلا رہا ہوں، آپ کے پاس فزیکلی لوگ موجود ہیں جو راشن بھی جن کا جا رہا ہے اور 3 ٹائم کا کھانا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود گورنمنٹ آپ کو کیوں نہیں دے رہی ہے؟ کیا اس کی لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ گورنمنٹ زکوٰۃ تو کاٹ رہی ہے، کون سے اداروں کو جا رہی دیکھیں ہے؟ جی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کن اداروں کو گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کو دے رہی ہے. مجھے 2006 سے میں محکمہ سوشل ویلفیئر ریجیکٹ کس بات پہ کیا گورنمنٹ؟ ریجیکٹ کس بات پہ کیا کہ کیوں؟ نہیں، کوئی ایسا لاجک نہیں ہے ان کے پاس. ابھی اصل میں زکوٰۃ عشر کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ سیاسیوں کی بنتی ہیں، ممبر وہاں پہ سیاسی بنتے ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی کا. اب پی ٹی آئی کے بن چکے ہیں، پہلے اگر نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے ریلیشنز ہیں، جن کے لنکس ہیں، کے ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنے بندے انہوں نے بٹھائے ہیں، اپنے بندے دیتے ہیں. آرگنائزیشن کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ہمارا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میرا. اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ کیوں سپورٹ کریں گے؟ اب جب میں جا کے ہاتھ ملاؤں گا یا میں ان کو کہوں گا اب پناہ کے حوالے سے میرے پاس آپ آج آدمی بھیجیں، عورت بھیج دیں، بچہ بھیج دیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ایک دن کے لیے اس کو پناہ دی ہے. الحمدللہ وہ تو جب تک وہ رہنا چاہے، بوڑھا ہو بچہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک وہ رہنا چاہے ہم اس کو پناہ کے ساتھ ساتھ ہم خوراک دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، لیگل ایڈ دیتے ہیں، تعلیم کی ضرورت ہے، ہنر کی ضرورت ہے، ہم دے رہے ہیں. اور اللہ کے بندے آپ کے پاس اس وقت کتنے لوگ آلموسٹ شیلٹر ہمارے ہوم میں پاس اس موجود ہیں؟ وقت آج جو میرے پاس ہیں وہ 30 سے 32 تقریباً بنتے ہیں ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہیں. 3 ٹائم کے کھانا یا افطاری اور سحر میں آلموسٹ کتنا ایکسپینس جی اس وقت تو یہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم خرچ ہے جو میرے پاس لوگ رہ رہے ہیں. اصل میں جو آج کل ہم نے اسٹار ویلفیئر فوڈ بینک جو شروع کیا ہوا ہے، پچھلی دفعہ ہم نے کرونا میں ہم نے راشن تقسیم کیا تھا، اس دفعہ ہم راشن تقسیم نہیں کیا. ہم نے کیا کیا ہے اس دفعہ، میں نے طریقہ کار کیا کیا ہے کہ ہم خود کھانا بنا رہے ہیں اور ہم سفید پوش لوگوں کی لسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ان لوگوں میرے پاس سحری بھی لوگ آ کے کر رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں آج کل. اور اس سے پہلے ہم کھانا بناتے ہیں، جیسے کہ اب 2 دن پہلے کی میں بات آپ کو، روزے سے 1 دن پہلے کی، یہاں پہ بہت سارے ٹرک فیض آباد کے سامنے رکے ہوئے تھے. میرے پاس کال گئی پنوڑا کے سامنے سے کہ بابا جی یہاں پہ بہت لوگ جو ہیں وہ جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بھوکے ہوئے. میں وہاں پہ 25-25 کلو کی 2 لے کر گیا ہوں چاولوں کی، اور جا کے وہاں پہ میں نے تقسیم کی ہے. کھانا جو ہے وہ فوڈ بینک کی طرف سے ہم کھانا زیادہ سے زیادہ تقسیم کر رہے ہیں اس وقت. آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی لوگ کوئی بھی پرائیویٹ طور پہ عطیات دے دیتے ہیں یا آپ کی اپنی کاوشیں کوششیں آپ کے کراتے ہیں؟ حکومت اس سلسلے میں آپ کو کوئی تعاون نہیں جی، میرے ساتھ میرے دوست ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ میرے ساتھ میرے کیبل آپریٹر بھائی ہیں، میں ہوں، میرے بزنس مین ہیں،
نئی نالے ہیں. میں خود بھی ایک بزنس مین ہوں. ہم جتنا بھی اپنا حصہ بنتا ہے, جو دوست میرے پر اعتبار کرتے ہیں, ظاہر ہے اعتبار کی بات ہے نا, آپس میں وہی بات ہے جی, آپس میں دوست دیتے ہیں, وہ ہم پیسہ جو ہے نا وہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور بعض دفعہ تو ابھی بلکہ 2 دن پہلے ایک دوست آیا تو اس نے کہا کہ یہ میرے پاس جو ہے نا ہم نے کچھ مل کے 75,000 روپے جمع کیا ہے اور اس کے صرف راشن میں لگانا ہے, یعنی کہ افطاری میں آپ اس کو پیسے کو خرچ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. آج میرے پاس ایک آنے سے پہلے کہ آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے صبح اس نے مجھے کہا, اس نے کہا بابا جی میں 4 جمعرات جو ہے ہر جمعرات کو آپ میرے لیے 25 کلو کی جو ہے نا میرے والد کے لیے آپ نے دعا کروانی ہے اور یہ جو ہے نا آپ نے تقسیم کرنی ہے ہر جمعرات میں. اس طرح لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جیسے جمعے والے دن میرا کر دیں, میرے والدہ کے لیے دعا کروا دیں. لوگ جو ہے نا عطیہ کرتے ہیں, اور پاکستان میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں موجود ہیں کہ وہ تعاون کرتے ہیں. مگر جہاں تک گورنمنٹ کا جو ہے سسٹم, یہ سسٹم مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنے عرصے سے کہ اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا گورنمنٹ نے پناہ گاہیں بنائی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کام ہے, وہاں پہ کھانا دیا جا رہا ہے, کو پناہ گاہیں میری بھی ہیں. اب وہاں پہ مہمان خانہ 1-2 دن کے لیے, میرا جو مہمان خانہ نہیں ہے, میرا ان کا گھر ہے, شیلٹر پناہ گاہ تاحیات ہے, 24 گھنٹے پھر میرے دروازے کھلے ہیں. میں آپ کے ٹی وی چینل کے وساطے سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی اگر کہیں ریپ ہے, تشدد ہے, ٹارچر ہے کسی عورت کو, بوڑھوں کو. اب پچھلے دنوں میں I8 سے ایک بابا جی کو وہاں پہ ایک اس نے بیگ لیا ہوا ہے, ایک کمبل لیا ہوا, میرے پاس کال آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں. تو میں گیا, واقعی وہاں پہ بیٹھے تھے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بول نہیں سکتے تھے. اب وہ میرے پاس ہیں, 3 مہینے ہو گئے ہیں. اب اس کے لیے کیا ضرورت نہیں ہے مجھے پیسوں کی؟ مجھے اس کے لیے ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اخراجات ہیں, اس کا میڈیسن کے اخراجات ہیں, خوراک کے اخراجات ہیں. 3 دن پہلے ہمارے پاس ایک بوڑھی اماں آئی ہے جس کی عمر تقریباً 75 سے 80 سال کی تقریباً عمر ہے. اب اس کی رہائش کے لیے اب آپ اپنوں کو کوئی نلا کے راضی نہیں ہے, اپنوں کو کوئی اس کو کر کے راضی نہیں ہے. اب بابا جی ہیں, یقین کریں دوسرے دن تیسرے دن وہ واش روم جو ہے نا اس میں کر دیتے ہیں. ان کو نلانا بھی پڑتا ہے, ان کو کرنا بھی پڑتا ہے. بالکل بہت اچھی باتیں کی ہیں. بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی اس طریقے سے کسی سے آپ اس کی مرضی کے بغیر زکوٰۃ کاٹیں, اس کی اماؤنٹ میں سے اس کی جو بھی بینک میں پڑی ہوئی ہے, اور یہاں پر زبردستی زکوٰۃ کاٹ بھی لی جاتی ہے. اور جو مستحقین ہیں, ضرورت مند ہیں, اور جو چیخ کے شور مچا کے بتا رہے ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, رجسٹرڈ ہیں, ان سے فیسیں لی گئی ہیں, ان سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں, ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے, اس کے باوجود ان تک وہ اماؤنٹ پہنچائی نہیں جا رہی, اس طرح سے ان کے اوپر اخراجات نہیں ہو رہے. سلوشن کیا ہے پنجتنی صاحب, کیا نظام کیا ہونا چاہیے شریعت کے مطابق یہاں پر؟ جی شاہ صاحب, دیکھیں اس وقت کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہاسپٹل کے اندر اور ہاسپٹل کے باہر جو غربا ہیں ان کو میڈیسن کے لیے اور ٹیسٹوں کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ المیہ ہے کہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے بیت المال کا, لیکن وہاں بھی میں نے غریبوں کو جو ہیں وہ خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو وقت کے حکمران ریاست مدینہ کی رٹ لگاتے ہیں الیکٹرانکس میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ, ان کو رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے. ریاست مدینہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی خلافت کا دور ہے. آپ کو المختصر کرتا چلوں, یہ روایت بڑی طویل ہے, مختصر میں وائنڈ اپ کی طرف آؤں گا کہ ایک خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو آپ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. جب وہاں پہ پہنچے تو اندر سے آپ نے یہ منظر دیکھا, ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے اور اس کے بچے بیٹھے ہیں اور ہنڈیا پہ کوئی چیز چڑھی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچے جو ہیں بھوک کے مارے رو رہے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی اماں کے پاس گئے, کہا کیا وجہ ان بچوں کو ہنڈیا کے اوپر کھانا چڑھا ہے, کیوں نہیں دے رہی؟ اب رو کے کہنے لگی ہنڈیا میں کھانا ہو تو دوں, یہ کافی دنوں سے میرے گھر میں ایک وقت کا راشن نہیں ہے, لیکن میں کل بروز قیامت عمر سے پوچھوں گی تیری دور حکومت کے اندر یہ میرے بچے بھوکے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پہ کپی تاری ہوگی. شاہ جی وہ واپس آئے اور ساتھ غلام بھی ہے, بیت المال سے سارا مال اکٹھا کیا, سارا اناج اکٹھا کیا اور خود اپنے کاندھے پہ اٹھایا. اب وہ پوائنٹ کی بات آنے لگی ہے. غلام عرض کرنے لگا آقا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا کیوں یہ وزن اٹھائیں, میں ہوں نا, میں آپ کا وزن اٹھاتا ہوں, آپ میری جو ہے پیٹھ پہ رکھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا غلام سوال کرنے والے سن,
کیا کل بروز قیامت عمر کا بوجھ تو اٹھا لے گا؟ کیا وہ بوڑھی اماں مجھے معاف کر دے گی؟ کل اگر تو میرا بروز قیامت بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آج یہ بوجھ اٹھا لے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کاندھے پہ وہ اناج لے کر جا کر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے بچوں کو کھانا کھلایا اور کہا کہ کیا تو اب عمر سے راضی ہے؟ کیا کل بروز قیامت پھر بھی تو عمر سے سوال کرے گی؟ تو کہا سوال تو میں کروں گی لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ عمر جیسا تمہیں بنائے. دیکھیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ بھی ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ بینکوں سے حکومت جو ہے وہ پیسے کاٹ لیتی ہے لیکن مستحقین تک نہیں پہنچتے. تو اس وقت چاہیے یہ حکمران کو، جیسے عمران خان صاحب یہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہوتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا جواب دہ ہوں، تو ان کو ڈیفینیٹلی جواب دہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جس سیٹ پہ اس وقت موجود ہیں وہاں ان کو چاہیے کہ ایک ایسا نظام لے کے آئیں. اگر آپ سپورٹ کے اندر آپ کا نظام موجود ہے، فاشی اور اوریانی کے اڈے اس وقت موجود ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر لگ رہے ہیں، تو کیا ایسا کوئی نظام آپ نہیں لا سکتے کہ جس کے اندر اس قدر خوفناک سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے کہ اربوں روپے کی گندم چینی ہر سال ضائع ہوتی ہے، سبزی اور باقی دیگر اشیاء ضائع ہوتی ہیں، لیکن سینکڑوں کے حساب سے سندھ میں اور دیگر دور دراز علاقوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس سے مر رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے. انتہائی افسوسناک مقام ہے یہ ہمارے لیے، سوچنے کی بات ہے. ایک چیز اور بتائیے گا، لوگوں کا اعتبار، ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارا ملک چونکہ مسلم کنٹری ہے، ہم لوگوں کے جو تعلیمات ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں، تو ہم لوگ عطیات دیتے ہیں، اپنے طور سے دیتے ہیں، جب بھی چاہے ڈیم فنڈ کے نام سے لیے جائیں، چاہے زلزلہ کے نام سے لیے جائیں، طوفان اور سیلاب کے نام سے، سونامی کے نام پہ ہم سے لیے جائے، تو عطیات بھی دیتے ہیں، کیش کی صورت میں باقی بھی دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں، غبن کرتے ہیں اور جعل سازی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن انہی جعل سازوں کی وجہ سے، انہی 2 نمبر سمجھتا ہوں بھکاریوں کی وجہ سے، پروفیشنل بھکاریوں کی وجہ سے، جو ایک پوری مینجڈ آرگنائزڈ ٹیم ہے جنہوں نے اپنے اپنے سگنلز خریدے ہوئے اور وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا چہرہ دیکھ کر زکوٰۃ، عطیات، فطرات، صدقات دینے چاہیے، یا ہم کوئی کیلکولیشن نہیں کرتے، ہم اپنی نیت کو دیکھ کر اللہ پاک کے حضور صدقہ دے دیں؟ جی بڑا ویلڈ کوسچن آپ نے شاہ جی کیا. دیکھیں میں یہاں پہ اپنے ناقص رائے کے مطابق ایک بات کروں گا اور اس کے بعد لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھوں گا کہ دیکھیں اس معاشرے و سوسائٹی کے اندر لوگ تلاش کرتے ہیں یار اور ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ کس کو ہم دیں. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہیں، ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ گنبد خضرا کی مکین کی طرف ہونی چاہیے. بے شک، سبحان اللہ. ہم سب سے پہلے اپنے محلے کے جو کریانہ سٹور ہے جو اس پہ جائیں، جا کے ایک رجسٹر نکالیں. ظاہر ہے جن کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوتی وہ تو ادھار ہی وہاں سے اٹھاتے ہیں. اس رجسٹر وہ آپ کو حقیقت پر مبنی آپ کو بتائے گا کہ کوئی کتنا غریب ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ادھار اٹھا کر کھا رہا ہے. وہ چپکے سے جا کے آپ ادا کر دیں، وہاں پہ بھی آپ کی وہ زکوٰۃ اور فطرات آپ کی احتیاط لگ سکتے ہیں. اور اس معاشرے کے کا المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نام نہاد جو ہے وہ شکلیں بنائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ کے مستحق، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے. اس سے جو مستحق ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کی جنرل سٹور پہ جائیں، وہ کھاتا لسٹ آپ کو دکاندار دکھائے گا کہ آپ جا کے چپکے سے اپنے مسلمان بھائی کا قرضہ ادا کر دیں اور ان کو دے دیں. اور اسی طرح جو یتیم ہیں، فقراء ہیں، اور خصوصاً سفید پوش، میں اگر آپ کی اجازت ہو وہ انٹرو والی ایک بات وہ اس کو میں کمپلیٹ کروں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے اور آپ نے لاتعداد علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ سادات جو ہیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور دینی بھی نہیں چاہیے. یہ میرے سرکار کا فرمان بھی ہے. کیا ہم سادات کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کیا ہم سادات کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ نہ ان کو صدقات نہ دیں، زکوٰۃ نہ دیں، دینے بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ آل نبی اولاد علی، ان کے صدقے سے یہ پوری کائنات کھا رہی ہے، اور وہ کسی کا صدقہ کھائیں. اور صدقہ جو ہے یہ تو مال کی جو ہے وہ محل ہے، تو محل تو جا کے نہیں پیش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی رمضان ہے، آپ نے کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں بھی آپ نے دیکھا، ہم جا کے سادات کو ادب کے ساتھ جا کے مال پیش کریں
اور یہ کہیں کہ یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہم خوشی سے ہم آپ کو یہ تحفے کے طور پہ دے رہے ہیں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے اور ان کی نکلی ہوئی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ لیکن ہمارے وقت کے حکمران جنہیں ہماری میڈیا کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے لیکن صداقت کا آپ کسی کو نظر نہیں آتا۔ خمس کے حوالے سے آج میں چیلنج کرتا ہوں کسی میڈیا چینل پہ خمس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی بندہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خمس اور عشر کے حوالے سے زیادہ تر ہمارا اہل علم تھوڑا دانش جو اہل دانش ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، لیکن عام طور سے عوام کو نہ جمعے کی خطبات کے اندر بتایا جاتا نہ کسی پروگرام کے اندر خمس اور عشر کے حوالے سے۔ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے۔ بابو جی آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اتنے عرصے سے ایک کام کر رہے ہیں یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، آپ اگر کوئی ایسا ہمارے ارد گرد ایسا کوئی شخص نظر آتا ہے تو ہمیں آپ تک کیسے رابطہ کرنا چاہیے؟ آپ کا کوئی ایسی کوئی ویب سائٹ، ایسا کوئی فون نمبر، ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ جی بالکل جی، آپ گوگل، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، گوگل پہ آپ صرف لکھیں گے پناہ گاہ لکھیں گے یا اسٹار ویلفیئر لکھیں گے یا بابا شفیق ڈوگر بھی لکھ دیں گے، میرا نمبر ویسے ہے 030096071123، تو فوری طور پر 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہیں ہر ایک اس انسان کے لیے، چاہے وہ کسی مسلک سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ پناہ وہاں پہ ملے گی، خوراک ملے گی، لباس ملے گا، اس کو ضرورت کی چیزیں ملیں گی، تعلیم ملیں گی۔ اور ایسے بچے جو آج کل بچے کہتے ہیں کہ تعلیم نہیں دے سکتے، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں 5 سال کے ساتھ، تعلیم کے حوالے سے ہم غریب ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی آپ ہمارے پاس بھجوائیں، ہم نے ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے الحمدللہ۔ اب گورنمنٹ کیونکہ پنجاب بھی بہت زیادہ اس میں تعاون انہوں نے مجھے بھی کہا ہے، ہمارے محکمے نے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں نشاندہی کریں ایسے لوگوں کی۔ اور بقایا جہاں تک رہ گیا کہ جو بیت المال کی بات آ رہی تھی جو آپ کر رہے تھے، آپ ایک دن کسی دن پروگرام رکھ لیں، یقین کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 لاکھ فون تو کم سے کم آپ کے پاس آ جائیں گے ایسی خواتین کے، ایسے حقداروں کے جو ان کو راشن نہیں ملا اس وقت تک، جو مجبور ہیں۔ میرے پاس بیت المال سے بھی فون آئے ہیں کہ یار بابا جی ہمارے پاس خواتین آئی ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس جو کوٹا تھا وہ ہم نے وہ کر دیا۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی کوٹا ہوتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، حقدار کو نہیں دیا جا رہا۔ سوال یہ ہے کہ مگر اب اس بحث میں پڑے رہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کل یہ جو جیسے اب مجھے ایک چیز کی لگی ہے کہ وقتی طور پہ یہ جو پناہ گاہیں عمران خان نے بنائی ہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے نا، اس لیے اس لیکن آنے والے ٹائم میں آنے والی سیاسی جماعتیں کیا کریں گے اس کہ کو؟ کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں، یہ انتقامی سیاست یہ کون ختم کرے گا؟ میری تو اتنی طاقت نہیں ہے، مگر میں سب کے لیے، کیونکہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، انسانیت سب سے پہلے کی بنیاد پر میں کام کرتا ہوں۔ میرے پاس آپ وکلا بھی کیس بھیجتے ہیں اور پولیس بھی آتی ہے، تو میرے لیے تو سب ایک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ جو ہے، یہ پناہ گاہ جو ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور رزق تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، شاہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق جو ہے وہ جتنے میرے پاس مہمان آ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور جب تک وہ رہنا چاہیں، جب تک وہ سسٹم میں ٹھیک نہ ہو۔ تو وہاں پہ بہت ساری خواتین اب لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے ان کو قرض بھی لے کر دیے ہیں، ہم نے اپنی آرگنائزیشن سے بھی کروایا ہے۔ اور زیادہ تر مسائلت جو ہے وہ ہمارے ادارے میں موجود ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس آج میاں بیوی کی اگر صلح ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ کرواتے ہیں، باپ بیٹی کے سیٹلمنٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چلی جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس رش اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ گھر میں لوٹ جائے، اور کسی کی تصویر نہیں بنانا، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس۔ میرے پاس ٹی وی چینل والے جو ہے نا اکثر میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیلٹر میں آنا چاہتے ہیں، بوڑھوں کی اور خواتین کی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو منہ چھپا کے آئی ہیں، تو میں ایک دفعہ تو آپ کی ڈاکومنٹری بنوا دوں گا، آپ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا معاشرے میں جینے کا حق جو وہ لے کر آئی ہیں، یا جو بھی ان کے ساتھ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ کیسے عزت نفس کی کر سکتا ہوں گا۔ بہت شکریہ جی، آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ ریاست زبردستی صدقات فطرات نہیں لے سکتی، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو نظام موجود ہے وہ لیا جاتا ہے۔ بابا جی نے جس طرح سے بتایا کہ ادارے ہیں، قومیں ہیں، ہم لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ نظام موجود نہیں ہے، شفافیت موجود نہیں ہے، ہم لوگ اندر سے اس قدر کرپٹ ہیں جس کی وجہ سے مستحقین تک وہ مال نہیں پہنچتا۔ پیسے جو اناج ہے، گندم ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن مستحقین بھوک سے مر رہی ہیں۔ یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ آخر میں، پروگرام کے آخر میں اکرم الوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آج کے دن کے حوالے سے جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آج اچھی سی ایک منقبت پیش کیجیے گا۔ جو ادارے رجسٹر ہیں
مدارس ہیں یا این جی او ہیں تو ان کے اکاؤنٹ ہیں باقاعدہ، ان کے اکاؤنٹ ہیں. میں یہ ایک رہ گیا تھا کہ ایک اس کے اکاؤنٹ میں اگر سب لوگ دیں گے تو میرے خیال یہ کرپشن جو ہے نا حکومت کی بھی، ریاست کی بھی اور عام پبلک بھی بالکل صحیح ہو جائے گی. بہتر ہے کہ رجسٹرڈ ادارے جو ہیں چاہے وہ مدارس ہیں چاہے وہ این جی اوز ہیں ٹرسٹ چل رہے ہیں جتنے بھی، ان لوگوں کو جو ہے نا میری اپیل ہے کہ آپ وہاں پہ اکاؤنٹ آج کل تو آن لائن ہے وہاں پر ضرور دیں. بہت شکریہ. الوی صاحب پلیز. شاہ صاحب آج یوم فاطمۃ الزہرا ہے، 3 رمضان ہے. میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ دختر مصطفیٰ فاطمہ زہرا، دختر مصطفیٰ فاطمہ زہرا، بانو مرتضیٰ فاطمہ زہرا، ہے بن اجازت فرشتے بھی آتے نہیں، بن اجازت فرشتے بھی آتے نہیں، بس وہ گھر ہے تیرا فاطمہ زہرا، دختر مصطفیٰ فاطمہ زہرا. تیرے بیٹوں نے اسلام زندہ کیا، تیرے بیٹوں نے اسلام زندہ کیا، ہے گواہ کربلا فاطمہ زہرا، ہے گواہ کربلا فاطمہ زہرا. امن کا دائی ہے تیرا پیارا حسن، امن کا دائی ہے تیرا پیارا حسن، امن کا دائی ہے تیرا پیارا حسن، امن قائم کیا فاطمہ زہرا، بانو مرتضیٰ فاطمہ زہرا. پڑھتا نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن ہے، پڑھتا نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن ہے، گود میں ہے پلا فاطمہ زہرا، اور جنتی عورتوں کی ہے سردار آپ، جنتی عورتوں کی ہے سردار آپ، جنتی عورتوں کی ہے سردار آپ، مرتبہ یہ ملا فاطمہ زہرا، آئے جنت سے جوڑا تیرے واسطے، آیا جنت سے جوڑا تیرے واسطے، آیا جنت سے جوڑا تیرے واسطے، ہر کوئی تک تارا فاطمہ زہرا، اور پڑھ کے قرآن چکی چلاتی رہی. آج کی ہر ماں کے لیے یہ درس ہے کہ پڑھ کے قرآن چکی چلاتی رہی، پڑھ کے قرآن
چکی چلاتی رہی، باپ ہے شہنشاہ فاطمہ زہرا، تیرے سجدے کی عظمت ہو کیسے بیان، تیرے سجدے کی عظمت ہو کیسے بیان، تیرے سجدے کی عظمت ہو کیسے بیان، بس مرحبا مرحبا سیدہ ظاہرہ، اور ماں خدیجہ سپاہی، ماں خدیجہ کی ماں خدیجہ نے پائی بڑی عظمتیں، ماں خدیجہ نے پائی بڑی عظمتیں، اور باپ سب سے جدا سیدہ زہرا۔ اور شاہ سب سے سنیے گا کہ عابدہ زاہدہ سیدہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ سیدہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ سیدہ طاہرہ، فخر جو تو سخا فاطمہ زہرا، یہ گواہ ہے گواہ آج بھی کوفے کی سرزمین، ہے گواہ آج بھی کوفے کی سرزمین، خطبہ کیسا دیا فاطمہ ظاہرہ، صبر کی داستان ہے زینب تیری، یہ خطبہ دینے والی ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ صبر کی داستان ہے زینب تیری، صبر کی داستان ہے زینب تیری، صبر کیسا کیا فاطمہ زہرا، اور صدقہ بی بی کا صدقہ بی بی کا بھر جاتے کشکول ہیں، صدقہ بی بی کا بھر جاتے کشکول ہیں، صدقہ بی بی کا بھر جاتے کشکول ہیں، جب بھی دل سے کہا فاطمہ زہرا، اور آخری شعر سمجھ کیجئے گا کہ تیری چوکھٹ سے خالی نہ کوئی گیا، تیری چوکھٹ سے خالی نہ کوئی گیا، تیری چوکھٹ سے خالی نہ کوئی گیا، سب کا دامن بھرا فاطمہ زہرا، سب کا دامن بھرا فاطمہ زہرا، اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ بخش دے گا خدا الوی نادان کو، بخش دے گا خدا الوی نادان کو، کیوں ہے یہ تیرا گدا فاطمہ زہرا، ہے یہ تیرا
راگدا فاطمہ زہرا دختر مصطفیٰ فاطمہ زہرا بانوے مرتضی فاطمہ زہرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.